راجہ صاحب اب تو 4 تاریخ کو جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے، ان کی فیملی کی اور دیگر لوگوں کی. اتنے دن ہو گئے ہیں، آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کیوں ملاقات نہیں ہونے دے رہے آپ لوگ؟ کیا مسئلہ آپ لوگوں کو؟ یہ وجوہات آپ نے ابتدائیے میں بھی بیان کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملاقات ہے جو جیل مینول کے مطابق وہ ڈسکریشن کہہ لیں، اختیار کہہ لیں، وہ ہے یا جیل سپرڈنٹ کا اور یا اس عدالت کا جو جس کے یعنی جس میں ٹرائل انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے یا جو جوڈیشل کسٹڈی دیتی ہے. 2 چیزوں کا ہے. اب معاملہ چونکہ عدالت میں پہنچ گیا ہے اور عدالت میں جو ہے وہ انہوں نے اپیل بھی کی ہے. عدالت کا پہلے احکامات بھی موجود ہیں. آج بلکہ سپرڈنٹ جیل کا بھی ابھی جو ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ موقف جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ معاملات تو انشاءاللہ سدھر جائیں گے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ جتھوں کی صورت میں ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ملاقات کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ایک رو کریٹ کرنی، ایک شو کریٹ کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر فرض کیا کسی دن ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا ٹائم تو 3 بجے یا 4 بجے تک ہوگا نا. تو پوری رات تک اگلے دن سڑک بند کرنا، بلاک کرنا، اور ان حالات میں جب ملک ایک دہشت گردی کے معاملات سے دوچار ہے تو یہ معاملہ ہے. جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ملاقات قیدی کا آپ بھی 4 لوگوں کی ملاقات کروا کے آپ بالکل ایزی ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل مینول کا آپ نے ذکر کیا ہے، کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہنوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ تقریباً یہ 4تھا-5واں ہفتہ ہے جن میں بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی، تو نہیں ہونے دی جا رہی. اب میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اگر یہ نہیں لکھا تو یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو اس بنا پہ ملاقاتیں کرنے کی اجازت دے دی جائے جبکہ وہ ایک جتھوں کے ساتھ آئے اور وہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو. یعنی دونوں چیزیں، یعنی اگر ایک نہیں لکھی، ہم نے تو ہمارے تو سنتے کان پک گئے تھے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، اور کسی کو چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہے چاہے وہ کسی وزیر اعلیٰ ہے اس کو کوئی جو ہے استحقاق حاصل نہیں ہے جب مقدمات ہوں. خود میں 9-10 مہینے جیل میں رہا اور کل شاید 3 ملاقاتیں میری فیملی کے ساتھ اس عرصے میں ہوئی تھی. صرف یہ ہے کہ ہم نے ریکارڈ کیمپ جیل کا گواہ ہے، لکھا ہوگا کسی کو وہاں سے اگر مختلف بات ہے تو وہ نکال سکتا ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک رونگ کا جو ہے اس کا جواب وہ کوئی دوسری غلط چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ ملاقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی کام ڈاؤن ہو، اور یہ جو خصوصاً یہ جنگجوؤں والا سٹائل ہے کہ ابھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، یا قتل ہو جائیں گے یا قتل کر دیں گے، یہ زبان آپ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لے کر اور نیچے تک وہی ہے. اور آج اس کے نتیجے میں لوگوں کو کس حد تک لوگوں کے تحفظات ہیں اس بارے میں، ان کی اپنی جماعت کہ آج ایک بہت بڑی کال تھی کہ جی تمام ملک سے صرف صوبے سے نہیں، صرف ڈویژن سے نہیں، تمام ملک سے لوگ جو ہیں پارلیمنٹیرینز بھی اور دیگر پہنچے اور آج احتجاج کرنا ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو 25 تاریخ گزری ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ آئے تھے. تو سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور سیاسی طور طریقے سے معاملات کو کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہ جتھوں کا سیاست شروع ہو جائے یا حملہ آوروں کی یا جنگجوؤں کی تو پھر وہی فرق ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اصول میں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور مرتضیٰ بھٹو صاحب کا جو طریقہ اس وقت ذوالفقار کا آیا تھا، یہ وہی فرق ہے. اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے. راجہ قمر الاسلام صاحب، اگر ضمنی انتخابات کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی مقبول ترین لیڈر ہیں. لیکن ضمنی انتخابات کے جو الیکشنز کے نتائج سامنے آئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی ہے، تو یہ جادو کیسے ہو گیا؟ وہ ان کی مقبولیت کہاں چلی گئی؟ اور جو آپ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تو جعلی حکومت ہے، آپ کو تسلیم بھی نہیں کر رہے تھے، اتنی سیٹیں کیسے جیتنی آپ نے؟ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹونا نہیں ہے، کوئی تعویذ دھاگا نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے عادی ہیں. سنتے رہتے ہیں ارد گرد سے کہ اس قسم کے اقدامات
ہوتے رہے ماضی میں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ وتیرہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جادو بنیادی طور پر کارکردگی کا جادو ہے، یہ بنیادی طور پر جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ تشدد کی سیاست کے ساتھ لوگوں کی ایورژن جو ہے یہ اس کا ہے، یہ بنیادی طور پر عدم استحکام کے خلاف جو ایک عوامی جنرل ٹرینڈ ہے، رویہ ہے تاجر برادری کا، لوگوں کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سرٹینٹی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر تو وہ اثرات ہیں، لیکن جو الزامات وہ لگا رہے ہیں ان کو اگر آپ صرف ایک حلقے کی عدسے سے، ایک حلقے کے ریزلٹس کے جو عدسہ ہے، مہذب عدسہ لینس سے دیکھیں تو باقی سارا سمجھ آ جاتا ہے۔ دیکھیں 2 سیٹس کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ الیکشن لڑنا ہے پارٹی بیسس پہ کینڈیڈیٹ دے کے، اور باقیوں پہ نہیں لڑنا، تو آدھا تو اسی وقت ان کو اندازہ تھا حالات کا، چونکہ جو ابھی پروگرام پنجاب حکومت کے بالخصوص چلے، ستھرا پنجاب سے لے کر ہونہار اسکالرشپ تک، اور ای بسز سے لے کر اور لائف سٹاک تک، اور زراعت تک، اور اپنا گھر اپنے چھت تک، اور مطلب تمام چیزوں کے پروجیکٹ 100 کے لگ بھگ، تو اس کے اثرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو انہیں اندازہ تھا 2 فورٹیفیکیشنز انہوں نے سلیکٹ کی ہیں، ایک لاہور کی جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ جی یہ تو باہر نکل نہیں سکتے، یہ تو یہ ہے، اور دوسرا اپنے صوبے میں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہاں پہ تمام حکومت سٹارٹنگ فرام ڈپٹی کمشنر ٹو ڈی پی او، سی پی او، سب ان کے اختیار میں تھے، اس کو راتوں رات تبادلہ کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں، گھر بھیج سکتے ہیں، تھانے دار ان کے، پٹواری ان کے، پولیس ان کی، تمام محکمہ تعلیم جو پری ڈومیننٹلی الیکشن ڈیوٹی کرتا ہے وہ ان کے، تو ساری چیزیں ان کی تھی۔ اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی سب دھمکیاں بھی دیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مضبوط ترین حلقہ تھا جس میں کہ 2 لاکھ کے لگ اسلام صاحب آپ لوگوں کی کامیابی پہ بات کریں گے، اور پی ٹی آئی کی ان ضمنی الیکشنز میں جو ناکامی ہوئی بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ راجہ قمر اسلام صاحب، سیاست تو ہے ہی بات چیت کا نام، یہ ڈائلاگز جو ہے سیاست میں کیوں کم ہو گئے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہماری طرف سے بالکل کم نہیں ہوئے، بالکل بھی کم نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو بلیو ہی بات چیت میں کرتے ہیں، ہم نے بھرپور کوشش کی۔ آپ 26ویں آئینی ترمیم کی مثال دیکھ لیں، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ پرانی بات ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف بھی جو ہماری گفتگو یہ شامل ہونا چاہتی ہے بشرطے کہ آپ آئینی عدالتوں سے آئینی بینچز پہ آ جائیں، تو ہم نے کنسیڈ کیا، اور اسی بنیاد پہ پھر مولانا صاحب نے وہاں پہ جب آخری پریس ٹاک کی تھی تو یہ بغل میں کھڑے تھے، لیکن یہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی کسی معاملے میں آپ دیکھیں کہ جب یہ موجودہ حکومت بنی تو پرائم منسٹر نے بار بار آفرز کی، فلور آف دا ہاؤس پہ کی، جہاں ہر چیز زیر زبر کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ ابھی آخری ٹائم پہ جب اچکزئی صاحب کو اسمبلی میں جس دن 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونی تھی، اس وقت اچکزئی صاحب نے کہا کہ جی تینوں بڑی جماعتیں بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں اور عمران خان سے دستخط کرا کے لانا میری ذمہ داری ہے، یہ فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا، اور اسپیکر صاحب نے فوری طور پہ انہیں یہی جواب دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، آپ بیٹھیں، اور اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ لیجٹمیٹ نہیں ہیں۔ تو اب یہ جب باتیں ہوں گی ہماری طرف سے یعنی کوئی کمی نہیں ہے، نہ اب نہ ماضی میں نہ مستقبل میں۔